السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 2 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ولاگ۔ اگر آپ کو کبھی یہ چینل پسند آئے تو آپ مہربانی فرما کے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، صبح کے ولاگ پہ بہت ہی خاطر خواہ آپ کا حوصلہ افزا فیڈ بیک آیا۔ دنیا بھر سے جو اہم ترین معلومات ہیں دلچسپ وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کی جو ہیں۔ لیکن شام کے ولاگ میں ملکی سیاست پہ بالخصوص ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، تکالیف ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج کچھ صحافیوں کی، تجزیہ نگاروں کی ملاقات ہوئی کچھ سیکیورٹی حکام سے۔ تو بھارت کے حوالے سے بالخصوص جو سینتاس معاہدے کے اوپر ابھی سیمینار بھی ہوا، اس کے بعد جو پاکستان کی نئی پالیسی ہے، کیا خطرات ہیں، کیا نیا جو آرمی چیف وہاں بھارت میں لگا ہے، جس کا ذکر میں نے صبح کے ولاگ میں کیا، دھیرج سیٹھ، جنرل دھیرج سیٹھ، جس کا باپ بھی جرنیل تھا، بہن بھی آرمی میں ہے، بھائی نیوی میں ہے، اور یہ جموں میں رہ چکا ہے، ویسٹرن سدرن کمانڈ سرو کر چکا ہے، اسٹرائک کور میں، یعنی پاکستان سینٹرک جو سروسز اس کی رہی ہیں، تو اس سے کیا مراد لی جائے۔ اور پھر یو اے ای جو اسلحے کی ڈیل کر رہا ہے، برہموس میزائل اور آکاش تیر جو ڈیفنس سسٹم ہے بھارت کے ساتھ، اس حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھے گئے۔ اس میں مبشر لقمان صاحب بھی تھے، جاوید چوہدری صاحب، حامد میر صاحب، منصور علی خان، اسد اللہ خان، اور کئی تجزیہ نگار جو آتے ہیں پروگراموں میں بات کرنے کے لیے۔ کچھ سوشل میڈیا کے لوگ بھی تھے جن کی سیکیورٹی حکام سے یہ ملاقات ہوئی، تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ناچیز نے بھی 2 عدد سوال ان کی خدمت میں رکھے تھے، ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بالخصوص یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پانی جو بھارت نے روکا ہے ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اس سے کیا مراد لی جائے اور ہوگا کیا؟ کیا ایک نئی جنگ کی تیاری ہے وہاں بھارت میں؟ پاکستان کیسے دیکھ رہا ہے اس صورتحال کو، کیسے اینٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ لیکن ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے میں افسوسناک واقعات 2 پیش آئے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالینڈ سے ایک خاتون اور ساتھ میرے خیال وینزویلا سے 2 خواتین لاہور سے، یہ مبینہ طور پر اغوا ہوئی۔ پرچہ جو کٹا ہے ڈیفنس سی تھانہ جو ہے لاہور کا، وہاں تو بڑی خوفناک اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ میڈیا جیسے اسے رپورٹ کر رہا ہے، اس میں اہم شخصیت کے رشتہ دار کا ذکر کیا جا رہا ہے، حکومتی اہم شخصیت۔ پرچے میں جو نام لکھا ہوا ہے، وہ جو چونکہ پرچے میں لکھا ہوا تو ہم اسے محمد رضا ڈار، یہ وہ شخص ہے جس سے گزشتہ برس اکتوبر میں سنگاپور میں اس متاثرہ خاتون کی ملاقات ہوئی۔ 2 خواتین ہیں، ایک کا الزام ہے کہ اس کے ساتھ یعنی ریپ ہوا ہے، دوسری نے کہا کہ شاید کوشش کی گئی ہے۔ 5 افراد ہیں مجموعی طور پر، اس میں سے 4 گرفتار ہیں۔ جو اہم شخصیت کے ذمہ دار یا رشتہ دار ہیں ڈار، وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے ریپ اٹیمپٹ نہیں ہے۔ بادامی کلر کا کپڑے پہنے ایک شخص نے، ایک نے کالے، ایک نے نیلے، تو میڈیا جیسے اس کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن ایف آئی آر اب سوشل میڈیا پہ پبلک ہوئی پڑی۔ آپ اگر اسے بغور دیکھیں تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ لاہور میں ہالینڈ سے 15 پر کال موصول ہوئی، جس پر ایکشن لیا گیا، 2 خواتین کو بازیاب کیا گیا، مبینہ اغوا، تاوان طلب کرنے کا یہ مقدمہ جنسی زیادتی کا، اور ایک خاتون جو تھی اس کے والد نے پاکستان میں پولیس ہیلپ لائن 15 پہ فون کر کے اس کی اطلاع دی۔ ڈیفنس سی میں یہ پرچہ ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ اکتوبر میں ملاقات ہوئی اور یہ پاکستان آنے کی دعوت دی، ویزے کے حصول میں مدد فراہم کی۔ 29 جون کو یہ لاہور پہنچی، اور اس کے بعد یہ 2 تاریخ کا پرچہ ہے جو آج درج ہو چکا ہے۔ 5 ملزمان کی گرفتاری، اس میں سے میں نے بتایا دفعہ 365 اور دفعہ 375 اغوا اور زیادتی، نوٹس لے لیا پنجاب سرکار نے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا طبی معائنہ ہو رہا ہے، آبویسلی جو فرینزک ہوگا وہ طے کرے گا۔ جیسے ہی خبر فلیش ہوتی ہے، میں نے ذرا احتیاط سے اس لیے پڑھا کہ یہ خواتین کا معاملہ ہے، جنسی زیادتی کا مبینہ معاملہ ہے، تو احتیاط برتنی چاہیے۔ اصل بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے تو میرے ذہن میں، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ یہ چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اہم شخصیت کے عزیز ہیں یہ محمد رضا ڈار، تو ان کی نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، تو کیا اب بھی جیسے پنجاب بھر میں واقعات ہوتے ہیں تو سی سی ڈی ایکشن میں آتی ہے، اور پھر ملزمان جب فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو نیفے میں پستول چل جاتا ہے، پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے؟ اب ایسا ہوگا، یا پھر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سی سی ڈی صرف
نارمل کیسز کے لیے بنی ہیں، اس لیے میں نے اس خبر کو سب سے پہلے ڈسکس کیا۔ ابھی کانا والا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا تھا، 14 بچے جہاں بحق ہوئے تھے، ایک اور واقعہ پیش آ گیا سمر کیمپ کے دوران باغبان پورہ کا علاقہ لاہور میں۔ ایک پرائیویٹ سکول تھا، اس کی تعمیراتی کام تھا، چھت گری، 10 سالہ معصوم بچہ اس میں جہاں بحق ہے اور 4 مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ ابوبکر اس بچے کا نام ہے، 10 سالہ۔ کوئی اس ملک کو نظر لگ گئی، آئے روز بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، جنسی زیادتی کے، چھیڑ خانی کے واقعات ہیں، یہ ریپ کی رپورٹس ہو رہی ہیں، اگر چھت گری ہے تو دوبارہ چھت گر رہی ہے۔ کل پرسوں میں نے ذکر کیا تھا کنہار دریا میں وہ جو ورق صاحب ہیں شیخو پورہ والے، وہ جو حرکتیں کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہماری صدا بھی یہ تھی کہ ویڈیو ڈالا لے کے دریا میں کیا کوئی پوجا پاٹ کرنے گئے ہوئے تھے، شوخیاں مارنے گئے ہوئے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک اور پیش ہے یہاں پہ۔ خیر جی، اب میں آ جاتا ہوں ایک اور مدعے کے اوپر، اس سے پہلے کہ میں آج اہم ملاقات کا حوال بتاؤں۔ آزاد جموں و کشمیر کی جو سیاست ہے، جیک کے شوکت نواز گرفتار ہوئے، ان کے جو مطالبات ہیں، میں اپنا تجزیہ آپ کو دینے لگا ہوں جو نوٹ کر لیں۔ استحکامی پاکستان پارٹی، علیم خان صاحب والی، اور جہانگیر ترین بھی کبھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ گلگت بلتستان میں کوئی نشست نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ جو آزاد جیت کے آئے وہ اس میں شامل ہو گئے، مخصوص نشستیں مل گئیں، تو وہاں پہ ایک اہم سٹیک ہولڈر یہ بن گئے، حکومت گرانے بنانے میں اہم کردار ان کا ہوگا۔ 4 لوگ وہاں شامل ہوئے، مجموعہ 6 ہو گیا، 22-24 نشستیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، سردار تنویر الیاس صاحب، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا نام، اے جے کے پرائم منسٹر رہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے، مختلف جماعتوں کا حصہ رہے کس زمانے میں۔ انہوں نے آج وہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تقریب ہوتی ہے نا، کسی پارٹی میں جائے تو اس کا پٹا پہن لیتے ہیں، جھنڈا اسے جیسے کہتے ہیں، مفلر ہے، سکارف۔ پی ٹی آئی کے دور سے کام شروع ہوا تھا، جنوبی پنجاب کے لوگ آتے تھے جہازوں میں، تو وہ پھر پی ٹی آئی کا جو وہ ہے اسکارف وہ پہنتے تھے۔ کسی حد تک نون اور پیپلز پارٹی نے بھی کاپی کیا، لیکن ادھر رونق لگ نہیں سکی۔ تو اب استحکام پاکستان کے وہ دن آئے ہوئے ہیں، وہ جو کبھی ساؤتھ پنجاب والے جہاز آتے تھے، پہلے جی بی میں آپ نے دیکھا۔ اب یہ اس خبر کو ایزی نہ لیں، اس کو آپ مستقبل سے جوڑ کے پڑھیں کہ مستقبل میں سیاست کا انداز کیا ہوگا، کیوں 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ انڈرمائن کی جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں، یا ان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے روایتی سیاسی جماعتوں کو۔ کیسے؟ جو یہ ہیں صاحب سردار تنویر الیاس، یہ ملے ہیں جناب علیم خان صاحب سے، استحکام پارٹی پاکستان پارٹی کے سربراہ، اور انہوں نے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ وہ مفلر ان کے گل میں پہنایا گیا، ان کے ساتھی بھی وہاں چلے گئے۔ پیپلز پارٹی سے انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے ٹکٹ مانگ رہے تھے اور پرائم منسٹر کے عہدیدار ہونے کا ان کا خیال تھا، خواب تھا۔ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو یہ مذاکرات کی کہانی کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے کالعدم جماعت کے ساتھ، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا خیال تھا جو نون لیگ کو ڈینٹ پہنچا، اس کے بعد ہم اپنی سیاست کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکتے، تو ہم جو جینون کارکنان ہیں ان کو ووٹ دیں، ان کو ٹکٹس دیں، جو 27 جولائی کو چناؤ ہونا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی ایسے جو سیاستدان ہیں پارٹیاں بدلنے والے ان کو ٹکٹیں دیتی تو وہاں پہ ایک ڈینٹ مزید پڑتا، ویسے ہی وہاں پہ عوامی رد عمل کچھ اور طرح کا ہے۔ تو آئی تھنک دس از وٹ دیٹ میڈ ہم کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑیں اور استحکام پاکستان میں چلے جائیں۔ لیکن یہاں بھی اب مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ ایسا ماحول بنے گا، تو یہ تو ہمارے دوست مہاجرین کی نشستوں کا رونا روتے تھے، جو کہ کم کر کے ایکویشن برابر کی جا سکتی تھی تاکہ ان کی نمائندگی رہے، لیکن سیٹیں اتنی کم ہو جائیں کہ وہ گرانے بنانے میں حکومت عمل دخل نہ ہو۔ اب یہ کھاتا اگر استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے پورا ہو گیا تو پھر کی کرو گے؟ یہ ہے ہماری ناقبت اندیشی، جذباتی ہو کہ ہم کبھی سجے کبھی کھبے، پھر بعد میں یہ کام ہو جاتا ہے، تاکہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں عقل کل کے طور پر ان علاقوں میں نہ رہ سکیں۔ سادہ سا خلاصہ، اس کا اور کوئی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، جو میں نے بات کرنی ہے آپ سے بڑی اہم، وہ آج کچھ ذمہ دار جو ہیں سیکیورٹی کو ڈیل کرنے والے، ان سے ملاقات تھی، میں نے ذکر کیا، کافی لوگ وہاں موجود تھے۔ سب سے اہم بات جو حامد میر صاحب نے وہاں کی، انہوں نے کہا جی بھارت کے جو عزائم پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں پارلیمان میں انہوں نے پاکستان سمیت دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کا نقشہ لگایا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کے نام پر۔ تو ہماری جو سیاسی فیصلہ ساز ہیں ان کی خدمت میں نے یہ بات کئی دفعہ اٹھائی ہے، وہ کیوں نہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی لوگوں کو بتاتے کہ یہ بھارت کے عزائم ہیں۔ تو ذمہ دار لوگوں سے جن سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہائی لائٹ کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، انڈس واٹرز ٹریٹی، دوبارہ سن لیں، انڈس واٹرز ٹریٹی، واٹرز ہے تو واٹرز ٹریٹی کہتے ہوئے اگر سویٹی کی ساؤنڈ آئے تو وہ غلطی نہیں ہوگی بلکہ ساتھ میں لا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر سیمینار کرنے کا مقصد بھی اسے انٹرنیشنلائز کرنا تھا۔ روسی ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، امریکی صحافی، چائنیز ایمبیسڈرز وہاں پہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان اس ایشو کو
انٹرنیشنلائز کر کے تو جو امریکہ اور ایران ڈیل کے معاملے میں جو اسے ڈپلومیٹک ایج ملا ہے اسے یوز کرنا چاہ رہا ہے. لیکن خطرات انڈیا کی جانب سے بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی جو عامر میر صاحب نے بھی بات کی, منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے وہاں پہ 2 سوال رکھے, اسد اللہ خان نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا, لقمان صاحب سے گفتگو شروع ہوئی, مبشر لقمان صاحب سے. تو اہم بات یہ تھی جو پانی والا مسئلہ ہے, اس پہ یہ کہا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھارت ہمارا پانی روک سکے, اور ان کا باپ بھی پانی نہیں روک سکتا. امن کی آشا نامی جو چیزیں تھیں کسی زمانے میں, جو خواہش تھی 2 ملکوں کے بیچ, تو اب حکومت یا جو ریاستی حکام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش نظر نہیں آتی. بھارت کے جو عزائم ہیں, چاہے وہ اکھنڈ بھارت کی ہوں, چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہو, چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو, چاہے یہ پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ ہو, اس سے نہیں لگتا کہ یہ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں. اور بالخصوص جو میں نے سوال بھی پوچھا کہ یہ جو جنرل نئے آئے ہیں دھیرج سیٹھ, ان کا پورٹ فولیو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہ لگتا ہے کہ پاکستان اسپیسیفک ایک جرنیل لگایا گیا, اور وہ بھی آرمرڈ کور کا. 1997 میں اس سے پہلے جنرل چودھری تھا جس کو لگایا گیا تھا, اس کے بعد آپ کو پتہ کابل والا واقعہ بھی ہوا تھا, معاف کیجیے گا کارگل والا. تو یہ لگتا ہے کہ تیاری ہے. ان کا یہ نظر ہے اس صورتحال پہ لوگوں جن سے ہماری ملاقات ہوئی. تو اب یہ کہ کیا ہم اگر پانی بھارت بند کرتا ہے تو ان کے جو 8-8 10-10 سال لگا کے جو انہوں نے ڈیم بیراج بنائے ہیں, کیا پاکستان پھر اپنی بقا کے لیے جنگ لڑے گا؟ تو جنگ کا خدشہ تو ہے. یہ جو وہاں پہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یا نیا اسلحہ سازی ہو رہی ہے, 50,000 ڈرونز وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہو چکے ہیں بھارت کے پاس, اور وہ جو الیکٹرانک وارفیئر, ڈیجیٹل وارفیئر, اے آئی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس سے لگتا ہے, اور پانی ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان کا, ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے پاکستان کو, اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے, اور یہاں بھی اب تیاری ہو رہی ہے. اب پاکستان کی جو حکومت ریاست ہے اس کا جو رخ ہے وہ انڈیا سے آنے والا خطرہ, پانی کی بندش, اس سے نمٹنا, انڈیا کا جو وجود ہے یا انڈیا کی جو پرسیپشن ہے دنیا بھر میں, وہ ان ریئل اس سے آگاہی دینا ہے کہ کیسے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے, اور یہ بھی ادراک ہے کہ انٹرنلی ہمارے ہاں کیا مسائل ہیں. تو سب کے باوجود جو ڈپلومیٹک ایج ملا پاکستان کو, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ساتھ اس چیز کی بھی تاثر مل رہا ہے کہ اب نیکسٹ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک بڑا ید ہو سکتا ہے. ان کی بھاشا میں اگر بات کی جائے, ایک کانفلکٹ, ایک خطرہ, ایک جنگ منڈلا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرسیپشن بن رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ نئی اپوائنٹمنٹس وہاں ہو رہی ہیں. پانی کے مسئلے پہ خطرناک قسم کی وارننگ اور خطرناک قسم کی کہانی ہے. پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پانی روک سکیں, اور پھر اگر انہوں نے پانی روکا اور زبردستی کی تو پھر انہوں نے کہا جی جو چیزیں ہمارے پاس اسٹریٹجی میں موجود ہیں وہ ظاہری بات ہے پبلکلی ہم بیان نہیں کر سکتے, بٹ وی آر ریڈی ٹو فیس اٹ. کامران یوسف صاحب نے اور جاوید چوہے صاحب نے بڑے اہم سوال کیے. ایک تو آپ نے سنا ہوگا جو ٹریک 1.2, چوہے صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ لندن میں, شری لنکا میں, تھائی لینڈ میں اور مڈل ایسٹ کی کسی جگہ پہ کچھ ٹریک 2 ڈپلومیسی پاکستان بھارت کے بیچ جا رہی ہے. شری لنکا میں تو جنرل منوج نروانے جو تھے سابق وہ تھے, اور کچھ اور لوگ بھی تھے. وکرم مسری جو تھا ان کا دفتر خارجہ کا سیکرٹری بھارت کا, اس سے سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ حکومت آفیشلی تو ایسا کچھ نہیں کر رہی, البتہ اگر کوئی پرائیویٹ انٹیٹی انڈیویجولی کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا. تو آج جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے بھی اس کے بارے میں انکار کیا اور کہا کہ ہم تو بھارت کے بارے میں کچھ اور آپ کو بتا رہے ہیں, ٹریک 2 کی کہانی تو کہیں نظر نہیں آتی. تو مطلب ٹریک 2 کے ذریعے کو رابطہ کاری یا اس سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ بھارت کی جو اپروچ ہے ریگارڈنگ اٹس نیبرس وہ بڑی لیتھل ہے. اس کی جو اپروچ ہے مائنورٹیز کے حوالے سے اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف جو زمین تنگ ہو رہی ہے وہ بڑی لیتھل ہے. اور جو ہم پانی بند کرنا ہے, اکھنڈ بھارت کا پلان بنانا ہے, اور پھر جس طرح پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کا خیال تھا, اور جو نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھارت بنا ہوا تھا, یہ سب متاثر ہوا ہے, ڈیمیج ہوا ہے بری طرح حالیہ 1.5-2 برسوں میں جنگ کے بعد. تو اب پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اٹ از ٹائم ٹو فکس اٹ مور, اٹ از ٹائم ٹو ریئیکٹ, اٹ از ٹائم ٹو رسپونڈ, تاکہ جو اپنے حقوق ہیں یا اپنی جو دھاک ہے وہ بیٹھی رہے. سو میں ذاتی طور پر ایک طالب علم کے طور پر ایک کانفلکٹ کو یہاں پہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں. دیٹ کوڈ ہیپن کہ یہاں پہ کانفلکٹ آ سکتا ہے. یہاں
کچھ لوگوں نے وہاں پہ جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کا ذکر بھی کیا. تو آپ کے اداروں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے پیچھے بھارتی ہاتھ بھی ہے, فنڈنگ بھی ہے, اور ٹی ٹی پی اور افغانستان تک اس کے تانے بانے جاتے ہیں کیونکہ بھارتی تعاون سے ان کے حق میں سٹیٹمنٹس وہاں پہ جاری کی گئی ہیں. میں نے آخری جو بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ کو یاد ہے ہم نے یو اے کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کر رکھی ہے آپ کی خدمت میں, دوست برادر اسلامی ملک. تو پوچھا کہ دوست برادر اسلامی ملک جو ہے وہ تو بھارت کے ساتھ براہموس میزائل اور آکاش تیر جو دفاعی نظام ہے وہ لے رہا ہے, اور یو اے کے بارے میں نریندر مودی نے اسرائیل کی پارلیمان کنیسٹ میں کہا تھا کہ یہ ہمارا اسٹریٹجک ایلائے ہے. تو اس کے اوپر کیا سوچ پائی جاتی ہے ہمارے اداروں میں؟ تو یہی کہا گیا کہ جیسے پاکستان چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے دو مختلف, ایسے یو اے کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحت دیکھے. لیکن یہ میری جو کنسرن تھی کہ اس سے گلف میں پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پاکستان اس معاملے کو زیادہ پریشان نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ بڑا یعنی مروب تھا بھارت سے, اور وہاں پہ پھر اچانک ایسی ویو آئی کہ صورتحال بدل گئی. تو ایسے انہیں لگتا ہے یو اے بھی جلد ادراک کر لے گا. خدشہ ہے ایک بڑے کانفلکٹ کا صاحب, میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں. اللہ حافظ.